السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں اے کے تلفظ کو بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے قواعد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اے کے تلفظ کے 6 قواعد ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھا نہیں ہے ان سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آج کے ویڈیو دیکھیں۔ اور مزید یہ بھی درخواست ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان احباب سے درخواست ہے کہ اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ای کا تلفظ۔ قاعدہ نمبر 1، کبھی ای کا تلفظ یا ساکن ما قبل کسر مجہول اے سے ہوتا ہے، یعنی یا سے پہلے حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، لیکن اس زیر کو مجہول پڑھا جائے گا۔ ای کے بجائے اے پڑھیں گے تو ای کا تلفظ کبھی اے ہوتا ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسے بیل معنی گھنٹا، ٹیل معنی بتانا، لیس معنی کم، نیٹ معنی جال، سیل معنی بیچنا، بیگ معنی بھیک مانگنا۔ تو ان میں دیکھیے ان تمام میں زیر ہے لیکن مجہول طریقے سے پڑھی گئی ہے۔ قاعدہ نمبر 2، کبھی ای کا تلفظ یا ساکن ما قبل کسر معروف یعنی ای سے ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ای حمزہ کے نیچے زیر ہوگی، اس کو معروف پڑھا جائے گا، اے نہیں بلکہ ای۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں، جیسے شی معنی ہے وہ، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہی معنی وہ، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ری معنی دوبارہ۔ بی معنی ہونا۔ می معنی مجھے مجھ کو۔ وی معنی ہم ہمیں۔ تو ان 6 مثالوں کے اندر آپ دیکھیے ہر جگہ پر جو آواز ہے وہ کسر معروف کی، زیر معروف کی ہے۔ شی، ہی، ری، بی، می، وی۔ قاعدہ نمبر 3، کبھی ڈبل ای دونوں ایک ساتھ یا ساکن ما قبل کسرہ ہو یعنی ای کا تلفظ دیتا ہے، یعنی وہاں پر بھی ای کو معروف پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اس کو معروف پڑھا جاتا ہے۔ مثالوں سے واضح ہو جائے گا۔ بی معنی مدھمکھی، سلیپ معنی سونا، سویپ معنی جھاڑو لگانا، سی معنی دیکھنا، ویپ معنی رونا، ڈیپ معنی گہرا۔ تو اب دیکھیے ہر ایک میں زیر کو معروف طریقے پر پڑھا گیا ہے۔ بی، سلیپ، سویپ، سی، ویپ، ڈیپ۔ قاعدہ نمبر 4، کبھی ای کا تلفظ فتحہ یعنی زبر سے ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ای کو زبر کے طریقے پر پڑھا جاتا ہے۔ مثالوں سے واضح ہوگی یہ بات، جیسے پرسینٹ معنی فیصد، پرفیکٹ معنی مکمل، پرسن معنی شخص، سینٹر معنی مرکز۔ اب دیکھیے پرسنٹ، پی کے بعد ای ہے لیکن یہاں پر زبر کا تلفظ ہے۔ پرسینٹ، پرفیکٹ، پرسن، سینٹر۔ قاعدہ نمبر 5، ای دونوں ایک ساتھ ہوں، کبھی تو یا ساکن ما قبل کسرہ معروف یعنی ای کا تلفظ دیتا ہے، اور کبھی یا ساکن ما قبل کسر معروف اور حمزے کا تلفظ دیتا ہے۔ مثالوں سے واضح ہوگی یہ بات، جیسے میٹ معنی گوشت۔ تو میٹ میں دیکھیے یہاں پر ای اے ہے لیکن اس کو معروف طریقے پر پڑھا گیا ہے۔ بتایا تھا کہ جہاں پر ای اے ہو تو اس کو معروف پڑھا جاتا ہے۔ تو میٹ معنی گوشت، پی معنی مٹر، ہیئر اور ہیئر دونوں اس کے تلفظ ہیں، معنی سننا۔ تو اب یہاں پر ہیئر تو ای اے ہے، یہاں پر حمزہ کا تلفظ ہے۔ ریئل معنی حقیقت، سی معنی سمندر، بیٹ معنی مارنا، ایئر معنی کان، ٹیئر معنی پھاڑنا۔ تو آج کی ویڈیو میں ای کے قواعد کو بیان کر دیا گیا۔ آپ احباب
خود ویڈیو دیکھیں اور ان قواعد کو یاد کریں، اور اپنے دیگر بھائیوں اور بہنوں کے پاس بھی اس ویڈیو کی لنک ارسال فرمائیں۔ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔